مصر کی سرزمین جہاں ریت کے دریا بہتے تھے اور محلوں میں قسمتوں کے فیصلے لکھے جاتے تھے، اسی سرزمین پر ایک ایسا نوجوان تھا جس کی خوبصورتی سے زیادہ اس کا کردار چمکتا تھا، اور وہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور ایک عورت جس کے دل میں ایک خاموش آگ جل رہی تھی، یعنی کہ زلیخا، عزیز مصر کی ہمسر۔ اس کی چاہت اب امتحان بن چکی تھی۔ ایک دن اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے محل میں بلایا اور کہا، ایک کے بعد ایک 7 دروازے بند کر دیے گئے، ہر دروازہ گناہ کے اور قریب لے جا رہا تھا۔ کمرہ خاموش تھا۔ وہ آگے بڑھی اور کہا، آؤ میری طرف۔ اس وقت نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی راستہ کھلا تھا، لیکن ایک نظر تھی جو سب کچھ دیکھ رہی تھی، یعنی حق تعالیٰ سبحانہ و تقدس کی۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور وہ بھاگے گناہ سے دور اپنے رب کی طرف۔ وہ 7 دروازوں کی طرف دوڑے، زلیخا بھی ان کے پیچھے دوڑی۔ پیچھے سے زلیخا نے پکڑ لیا، قمیض پیچھے سے پھٹ گئی، اور اچانک آخری دروازہ کھل گیا۔ دروازے پر عزیز مصر کھڑے تھے۔ اب سچ اور جھوٹ آمنے سامنے تھے۔ زلیخا نے الزام لگایا اور یوسف علیہ السلام خاموش کھڑے رہے۔ تبھی اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب گواہی آسمان سے دی جائے گی۔ ایک چھوٹا بچہ جو کہ بول بھی نہیں سکتا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان عطا کی، جو کہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس کی زبان سے سچ بلوایا گیا۔ اس چھوٹے سے معصوم دودھ پیتے بچے نے یہ کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر یہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف بے قصور ہے اور زلیخا گناہگار ہے۔ جب قمیض دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی تھی۔ سچ سب کے سامنے آ گیا اور وہ جھوٹ مٹ گیا۔ 7 دروازے بند تھے، لیکن ایک دروازہ کھلا تھا، اور وہ تھا اللہ کی مدد کا دروازہ۔ یاد رکھو، جب تم گناہ سے بھاگتے ہو تو اللہ تمہارے لیے راستہ کھول دیتا ہے، اور جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائے تو آسمان تمہارے لیے گواہی دیتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہی نصیحت ملتی ہے کہ پاک دامنی اختیار کی جائے، چاہے ہمیں کتنے ہی مواقع مل جائے، لیکن اگر ہمارے دل میں حق تعالیٰ سبحانہ و تقدس کی طرف سے ڈر اور خوف موجود ہے تو کسی بھی طریقہ کا گناہ ہمیں اپنی طرف مائل نہیں کر سکتا۔